جنگ صفین کے دوران معاویہ بن ابی سفیان کے چند سپاہیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم کیا اور ان کو لعن طعن کیا اور حضرت علی کو گالیاں دی۔ جب حضرت علی کو اس کا پتہ چلا تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک معاویہ بن ابی سفیان ایک نہایت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے سب و شتم کے تانے بانے بنی ہاشم و بنی امیہ کی خاندانی عداوتوں اور دشمنیوں کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ حضرت علی پر سب و شتم کیوں کیا جاتا تھا اور یہ کس کے ایما پر کیا جاتا تھا اور کتنے سال تک یہ فعل جاری رہا اور اس کے پیچھے کار فرما عوامل کون سے تھے اور کون کون سے افراد اس فعل میں شامل تھے؟ محترم ساتھیو، تاریخ اسلام کے حقائق دراصل نہایت تلخ حقائق ہیں اور ان کو قبول کرنا ایک بہت مشکل امر ہے، کیونکہ جس اسلامی سلطنت کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور جس کی آبیاری خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام علیہ اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور روشنی کے مینار صحابہ اکرام کیوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپس میں بغض اور عداوتوں کا شکار ہو گئے؟ اس سلسلے کی ایک کڑی مولا کائنات سیدنا علی پر سب و شتم کا ہونا بھی ہے، جو کہ لاتعداد مستند روایات سے ثابت ہے۔ ساتھیو، عربی لفظ سب و شتم کے معنی گالی دینا بھی ہے، کسی کو غلط کہنا بھی ہے، کسی کو کسی بات پر ٹوکنا بھی ہے، کسی کو آڑے ہاتھوں لینا اور تنقید کرنے کو بھی سب ہی کہتے ہیں۔ اسی لغوی معنی کو استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والا سب و شتم دراصل گالی گلوچ اور لعن طعن نہیں تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کو سب و شتم کہا جاتا ہے، جبکہ حقائق اس کے بالکل الٹ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے سب و شتم، لعن طعن اور گالم گلوچ کو تمام تواریخ کے مصنفین نے صحیح ثابت کیا ہے۔ اہل تشیع کی طرف سے اکثر اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو حکم دے رکھا تھا کہ ہر خطبے میں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیں اور انہیں برا بھلا کہیں۔ اس کام کو وہ خود بھی کرتے تھے، اپنے ہر خطبے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی پر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے سب و شتم کرنے کی بات آتی ہے تو تعصب اور ناانصافی سے کام لیتے ہوئے مختلف علماء غلط بہانوں سے معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ معاویہ نے اس کام کو ایک سنت میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لفظ سب و لعن کی توجیہ کرتے ہوئے معاویہ کے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیتے۔ یہ کیسی انسانیت اور کیسا انصاف ہے کہ ممبر سے امیر المومنین علی پر معاویہ کی طرف سے سب و شتم کرنا تو کوئی بات نہیں، لیکن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر سب و شتم کرنے سے مسلمان کافر بن جاتا ہے اور اس کی جان، مال اور ناموس سب حلال ہو جاتا ہے۔ کیا علی ابن ابی طالب رسول خدا کے صحابی نہیں تھے؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول خدا کے خلیفہ اور جان نشین نہیں تھے؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول خدا کے داماد اور ان کی بیٹی کے شوہر نہیں تھے؟ علی ابن ابی طالب یہ سب کچھ تھے، تو پھر ان پر سب و لعن کو کیوں شرعی اور قانونی رنگ دیا جاتا ہے؟ اور جو ان پر اس بدعت کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس بدعت کو سنت میں تبدیل کر دیتا ہے، اسے کیوں خال المومنین کا لقب دیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اہل شیعہ کا یہ اعتراض یقیناً قابل بحث ہے، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ علامہ ابن کثیر اور ابن تیمیہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے سب و شتم کی روایت بنی امیہ کے زیر تسلط تمام علاقوں میں قائم تھی۔ اس حکم کے تحت علی بن ابی طالب اور ان کے خاندان کو اموی حکومت کی تمام مساجد میں جمعہ کے خطبے کے دوران میں
طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ صحیح مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی متفقہ حدیث ہے کہ جب معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو گورنر بنایا تو سعد کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ابو تراب یعنی علی ابن ابی طالب پر صبر نہ کرو؟ اس پر سعد نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کے متعلق 3 ایسی باتیں سنی ہیں جس کے بعد میں کبھی علی پر صبر نہیں کر سکتا۔ صحابی سعد بن ابی وقاص نے مدرجہ ذیل 3 وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے حکم ماننے سے عذر کا اظہار کر دیا تھا۔ قرآن کے مطابق علی اہل بیت میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام برے عناصر سے پاک کر دیا ہے۔ اسلام کے مطابق علی کا تعلق ان سے ایسا ہی ہے جیسے ہارون کا تعلق موسیٰ سے تھا، تو ایسی ہستی پر میں سب و شتم کیسے کر سکتا ہوں؟ پیغمبر اسلام نے جنگ خیبر کا پرچم علی بن ابی طالب ہی کو عطا کیا تھا اور اللہ نے ان کو فتح سے نوازا، اور ان کو پرچم نوازنے سے پہلے فرمایا تھا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص پر میں سب و شتم کروں؟ سعد بن ابی وقاص نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ اگر تم میری گردن پر آرا بھی رکھ دو کہ میں علی ابن ابی طالب پر صبر کروں تو تب بھی میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا۔ کیا معاویہ کا یہ اقدام بھی اجتہادی غلطی تھی یا ظلم، بغاوت، ظلم اناد، حسد، بغض مرتضوی؟ صحیح مسلم میں ہے کہ علی سے بغض منافق رکھے گا، یا یہ گالیاں دینے والی سب روایات جھوٹی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کو 60 سال تک ممبروں، نشستوں میں وعظ و نصیحت اور خطبہ کے ذریعے اور درس و تدریس کے ذریعے خطبہ اور محدثین کے درمیان برا بھلا کہا جاتا رہا، اور یہ سلسلہ اس قدر مفید و مؤثر ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایک دن حجاج نے کسی آدمی سے غصے میں بات کی اور وہ شخص قبیلہ بنی ازد کا رہنے والا تھا۔ اس نے حجاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، مجھ سے اس انداز سے بات نہ کرو، ہم با فضیلت لوگوں میں سے ہیں۔ حجاج نے اس کے فضائل کے متعلق سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ ہمارے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے تعلقات بڑھائے تو سب سے پہلے ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ابو تراب کو دوست رکھتا ہے یا نہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تب انہوں نے سب علی کی روایت کو ختم کیا، تاہم ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ سب علی کی یہ روایت خلافت امویہ کے سقوط پر ہی ختم ہو سکی۔ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے ثقہ راوی ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان سے ممبروں پر علی بن ابی طالب کو سب کرنے کے حکم سے قبل ایک بار جب شیعان علی نے معاویہ بن ابی سفیان پر سب و شتم کی کوشش کی تو علی المرتضیٰ نے اپنے اصحاب کو جنگ صفین میں معاویہ کو سب کرنے اور برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور اس عمل کی نہیں کی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں سے حجر بن عدی اور عمر بن حمق نے معاویہ اور اہل شام پر لعنت کی اور برا بھلا کہا تو مولا علی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا ہم حق پر نہیں؟ جواب دیا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل ہیں، لیکن پھر بھی میں گالم گلوچ کرنے کو پسند نہیں کرتا، شاید وہ لوگ حق پر آ جائیں۔ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ علی نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات
اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان میں اصلاح کی صورت پیدا کر، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی و سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔